حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اللہ کے ہاں مناجات، تعقیبات، ذکر خدا میں مشغول رہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتے۔ یہ بہت زیادہ بکریاں تھیں، بہت زیادہ بھیڑیں، بہت زیادہ مال و متاع، اور یہ جناب سارا سے وراثت میں ملا تھا۔ ایک دعا بھی بہت زیادہ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر وقت دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بار میں، پروردگار مجھے نوازی میں شمار فرما، پروردگار مجھے اور میرے خاندان والوں کو بت پرستی سے محفوظ فرما۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، رات کا عالم تھا، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کو ایک قصہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ مجھے معراج پر لے گیا تو وہاں تیسرے آسمان پر میرے لیے ایک بہت بڑا ستون ممبر لگایا گیا۔ میں جب اس ممبر پر آخری جو سیڑھی تھی اس پر جا کر بیٹھا، اس سے نیچے والا جو تخت تھا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے نیچے تمام انبیاء بیٹھے تھے کہ اسی عالم میں ایک نورانی اونٹ آتا ہے، نورانی سواری، اس پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سوار تھے کہ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، نور ہی نور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ آنے والا کون سا عظیم شان نبی ہے یا کون سا عظیم فرشتہ ہے؟ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ یہ نہ نبی ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے، بلکہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے داماد ہیں، میرے علم کے وارث ہیں، میرے منبر کے وارث علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو دونوں ہاتھ اٹھائے، ہاں اس کے ساتھ ستارے بھی ہیں۔ تو پوچھا یہ ستارے کون ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تارے ان کے شیعہ ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، پروردگار مجھے بھی شیعوں میں بنا دے، مجھے بھی شیعہ قرار دے، مجھے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا دے۔ یہ دعا خداوند عالم نے سورہ صفا میں پوری مکمل آیت آئی ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کا قرآن مجید میں 12 مرتبہ تذکرہ آیا ہے، ذکر ہے، اور حضرت اسحاق کا قرآن میں 17 یا 19 دفعہ مرتبہ ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی، پروردگار 120 سال کا ہو چکا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، مجھے وارث عطا فرما تاکہ میری مشن کو آگے چلائے۔ یہ دونوں ہی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی والدہ الگ الگ ہیں، یعنی ایک کی حضرت اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ ہیں اور حضرت اسحاق کی والدہ جناب سارہ ہیں۔ اچھا، جب خداوند عالم نے بیٹا عطا کیا، سب سے پہلے اسماعیل، چونکہ جناب سارہ بانجھ تھی، جناب سارہ کو ایک کنیز ملی تھی، مصر کے بادشاہ نے دی تھی، اور بعض کہتے ہیں کنیز، بعض نہیں، وہ کہتے ہیں مصر کے اس خاندان میں سے ایک لڑکی تھی وہ، اور بڑی باعزت گھرانے کی تھی۔ حضرت سارہ کو بطور کنیز بخشی، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، وہ معجزہ جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد کافی عرصہ جب اولاد نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جناب سارہ سے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو کنیز آپ کو ملی ہے یہ مجھے فروخت کر دیں تاکہ اس کے ساتھ میں نکاح کروں، اور ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اس میں سے مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اب بوڑھے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، جو ہمارا وارث بنے، ہماری جائیداد کا، ہماری رسالت کا تبلیغ خدا کرے۔ تو جناب سارہ نے وہ جو ہے نا بخشتی، کہا میں اجرت نہیں لیتی بلکہ آپ یہ لے لیں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے شادی کی، ایک بیٹا پیدا ہوا، خداوند عالم کا جیسے وعدہ تھا کہ ان قریب میں آپ کو ایک صبر و تحمل کرنے والا بیٹا عطا کروں گا، فرزند عطا فرماؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے، اب خوشی کی پورا گھر جو ہے نا خوش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہیں کہ اللہ نے مجھے وارث عطا کیا ہے، جو ہے نا بوسہ دیتے، حضرت اسماعیل کو پیار کرتے، جبکہ جناب سارہ جو پوری زندگی کبھی بھی حضرت ابراہیم کی نافرمانی نہیں کی تھی، اب دیکھی تو ان کے دل میں ایک جلن کی آگ پیدا ہوئی کہ یہ ہاجرہ کے ساتھ کیوں زیادہ بیٹھتا ہے، اور یہ ایسا ایسا جو ہے نا بھڑکتی ہے۔ ایک دن جناب سارہ نے کہا حضرت ابراہیم سے، اللہ کے نبی ہے، آپ بھی دعا کریں کہ خداوند عالم مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی، دعا کرنے کے بعد 11 یا 13 افراد حضرت جبرائیل سمیت فرشتے آسمان پر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، جب انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم گھبرا گئے، پتہ نہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے۔ تو اس وقت انہوں نے حضرت ابراہیم کو تسلی دی، آپ گھبرائے نہیں، آپ مایوس نہ ہوں، آپ کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کی طرف سے ہیں، میں جبرائیل ہوں اور یہ فرشتے ہیں،
دو کاموں کے لیے، دو امور کے لیے ہم آئے ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری دینی ہے کہ اللہ آپ کو عنقریب ایک بیٹا اسحاق نامی عطا کرنے والا ہے، اور جناب سارہ سے۔ اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت لوط نے بہت زیادہ وہاں محنت کی اور ان کو تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی قوم کو عذاب کا مزہ چکھانے والے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے جناب سارہ کو بتایا کہ عنقریب وہ کبھی روتی کبھی ہنستی، کہ مجھے بیٹا ہوگا جبکہ میں 90 سال کی ہو چکی ہوں اور آپ 120 سال کے۔ بہرحال جبرائیل نے کہا کہ آپ اللہ پر ایمان نہیں لاتی، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے، بھروسہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ پر بھروسہ ہے تو ایسا ہو کر رہے گا۔ ایسا ہوا، حضرت اسماعیل بھی آ گئے، دو پھول، دو معصوم، ایک معصوم کے گھر میں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہیں، وہ بچے تھوڑا بڑے ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، کشتی لڑتے اور مقابلے ہوتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک دوڑ ہوئی، حضرت اسماعیل جیت گئے، حضرت اسحاق پیچھے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اٹھایا، گود پر بٹھایا، اور ساتھ ہی ایک پہلو میں حضرت اسحاق بیٹھ گئے۔ جناب سارہ نے دیکھا، جناب سارہ کو اچھا نہیں لگا، اور اونچی آواز میں بولنے لگی، کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ بھی طے ہوا تھا کہ ایک کنیز کے بیٹے اور ایک آقا زادی کے بیٹے کو آپ برابر پیار دیں گے؟ فرمایا میں برداشت نہیں کروں گی، جلدی کرو، ان ماں اور بیٹے کو کسی دور جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، آپ اللہ سے التجا کی، ہاتھ اٹھائے، پروردگار اس معاملے میں میری معاونت فرما۔ خداوند عالم نے فرمایا ابراہیم، عورت کی مثل ایسی ہوتی ہے جیسے خشک لکڑی، ٹیڑھی خشک لکڑی کی طرح عورت کی مثال دی اللہ نے۔ فرمایا اس کو اگر سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ فرمایا جیسے جناب سارہ چاہتی ہے ویسے کرو، حضرت اسماعیل اور جناب حاجرہ کو کہیں دور چھوڑ کر آؤ۔ پروردگار کہاں چھوڑوں؟ فرمایا میرے پرانے گھر جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر حضرت نوح کے دور میں وہ پانی سے بہہ گیا، اس کی بنیادیں بھی ختم ہو گئی، مکہ کی سرزمین میں ان دونوں کو چھوڑ کر آؤ۔ اب یہ بہت مشکل فیصلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دونوں کو ساتھ لیا، ایک اونٹ تھا اور ایک گدھا تھا، ان کو اونٹ پر بلایا۔ سرزمین فلسطین سے مکہ ہے، مکہ کے پاس ایک جگہ ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی، کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان، بالکل کنکریٹی زمین، نا آباد، کہیں بھی خوشحالی نہیں ہے، کہیں کچھ سبزہ نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آدم ذات تو نظر نہیں آتی، بالکل نا آباد جگہ۔ وہاں جا کر بٹھا دیا، جب بٹھایا ان کو اور چلنے لگے تو اس وقت جناب حاجرہ نے جناب ابراہیم کا دامن پکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کا نبی، ہمیں کن کے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی ایسا جانور بھی نہیں ہے کہ جس کے دودھ سے ہم استفادہ کریں۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ آپ ذرا تصور کریں نا، اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر 9-10 سال کا بیٹا ہو، خوبصورت بھی ہو، معصوم ہو، نبی ہو، اور اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر وہ اللہ نے عطا کیا ہو، اور پھر خدا کا حکم ہو کہ ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ کہ جہاں جنگل ہو، بیابان ہو، کوئی آبادی نہ ہو۔ ایک مشکل، اور یہی چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا۔ ہمت، جرت، تھنی، جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا لبیک کرتے ہو حضرت ابراہیم نے وہ بجا لیا۔ اب ان کو چھوڑا، چلتے جا رہے ہیں، رات کا عالم ہے، آگے پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر جب اوپر گیا، نیچے اترنا تھا، ایک مرتبہ پیچھے دیکھا، وہ پہاڑی، وہ چوٹی، نیچے اترتے تو حضرت اسماعیل اور حاجرہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے پروردگار تیری رضا کے لیے میں اپنے اہل و عیال یعنی جناب حاجرہ اور اسماعیل کو اس ویران جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پروردگار اس لیے تاکہ یہ تیرے متقی بندے بنے، پروردگار یہ نماز صلات ادا کرنے والے بنے، پروردگار یہ لخت جگر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں صرف تیرے آسرے، پروردگار لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کر دے، پروردگار ان کے لیے رزق کے وسائل مہیا کر دے۔ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین چھوڑ کر پھر فلسطین چلے گئے۔ رات کا عالم تھا، دوسرے دن ہوا، کوئی پانی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل کو پیاس لگنا شروع کر دی، دوپہر کا وقت تھا اور اتنا گرم ہوا، بہت زیادہ گرمی۔ اب حضرت جناب حاجرہ نے دیکھا ایک خاردار درخت تھا، اس کے اوپر چادر ڈالی، تھوڑا سا سایہ بنایا، بچے کو اس کے اندر جو ہے نا سلا دیا، نیچے پتھر گرم ہی گرم، چھوٹا سا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، اور پانی پانی پانی۔
یہ بار بار فریاد، اور حضرت جناب حاجرہ نے دیکھا کوہ صفا کے اوپر محسوس ہوا کہ جیسے یہاں پانی ہو۔ حضرت جناب حاجرہ دوڑی کوہ صفا، اوپر جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر محسوس ہوا کہ شاید کوہ مروہ کے اوپر پانی ہو، وہاں سے وہاں دوڑتی ہیں، وہاں دوڑتی ہیں، 7 چکر لگائے پہاڑیاں چاڑ کے عبور کر کے، پھر اپنے لال کو بھی دیکھتی ہیں، وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اللہ تش، لب اس کے ہونٹ ہیں، چھوٹا سا بچہ۔ پھر جب پانی نہ ملا، آخر میں مایوس ہو کے آج سوچا کہ آخری وقت ہے میرے بیٹے کا، کم از کم آخری وقت میں تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں نا، جا کر اس کو بتاؤں، اپنی مجبوری بتاؤں۔ میں نے پوری قدرت لگا دی، لیکن اس کے باوجود بھی پھر پانی نہ ملا۔ جب جناب حاجرہ آئی تو دیکھا جناب اسماعیل سوئے ہوئے ہیں، جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا، وہاں سے چشمہ پانی کا ابھر رہا ہے، ٹھنڈا میٹھا۔ اور جناب حاجرہ نے جب دیکھا بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی، پر پانی اس قدر پریشر سے نکل رہا تھا کہ جناب حاجرہ نے کہا زم ذرا ٹھہر جا آہستہ آہستہ نکل۔ آج بھی وہ چشمہ موجود ہے، جو جاتے ہیں آب زمزم تبرک کے لیے لے آتے ہیں، اور اس سے پانی پلایا۔ اور پھر وہی جگہ جہاں قافلے بھی وہاں سے نہیں گزر سکتے، تیزی سے گزر جاتے تھے، وہی جگہ لوگوں نے آس پاس جو قبیلے تھے انہوں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر پرندے جو ہے نا گول در گول جا رہے ہیں۔ ان قبیلوں والوں نے پرندوں کا پیچھا کیا کہ یہاں کوئی چشمہ نکل آیا ہے، کیا ہوا؟ وہاں جب کر آئے، انہوں نے دیکھا پرندے بھی آ رہے ہیں، جنگلی جانور بھی آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے۔ بہت بڑا میٹھا بہترین چشمہ جو ہے نا وہ جاری ہے۔ وہاں سے ایک مصر سے قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا، پرندوں کا پیچھا کیا، وہ بھی چلتے چلتے اسی جگہ پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا ایک معصوم خوبصورت سا بچہ ہے، ساتھ خاتون ہے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت جناب حاجرہ نے وہ پورا قصہ ان کو سنایا۔ پھر ان کے پاس جو کھانے کو کچھ تھا انہوں نے کھانے کو دیا، اجازت مانگی، اور پھر کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پانی یہاں سے بھر بھی لیں۔ اور پھر جناب حاجرہ نے اجازت دی، اور پھر وہ قبیلے دور انداز جو نزدیک تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر وہیں آس پاس خیمے لگاتے گئے، پھر گھر بنتے گئے۔ اور وہی جگہ جو ویران تھی، جہاں بنی نوع انسان کا نام و نشان نہیں تھا، کہ چند دن گزرے تھے کہ وہاں ایک چھوٹے سے شہر کی شکل اختیار کر گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میں ایک مرتبہ جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ سے جا کر مل رہا ہوں۔ وہاں سے یہ روانہ ہوئے، جب مکہ کی سرزمین سے تھوڑا سا دور ہوئے تو دیکھا وہاں بہت چند مہینے گزر چکے تھے، ایک گھر بن چکے ہیں، درخت اگ گیا ہے، اور وہاں سرسبزہ ہے، پرندہ آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ خداوند عالم نے میری دعا قبول کر لی۔ وہاں آئے تو دیکھا چشمہ میٹھا پانی، حضرت ابراہیم نے وہ پانی پیا، اسی کے ساتھ ہاتھ منہ دھوئے، حضرت اسماعیل کو ملے، جناب حاجرہ کو ملے، یعنی خوشی کے انتہا ہو گئی جناب حاجرہ کی، اور کہا اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لائی، پہلے بھی لائی، لیکن اب مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ آپ کا خدا آپ کی بات سنتا بھی ہے اور پھر اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر واپس چلے گئے، چونکہ وہ جناب سارا کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب جب واپس پہنچ گئے، وہاں ان کا آنا جانا رہتا تھا، کبھی فلسطین اور کبھی مکہ، فلسطین اور مکہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں اسلامی ریاستیں ہیں، اور میرے ماننے والے جو بھی دین اسلام توحید پرست ہے، یکتا پرست ہے، وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ پتہ چلا کہ جناب حاجرہ اس دنیا سے رحلت کر چکی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، پروردگار اس دکھی حالت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے صبر اور استقامت عطا فرما۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی زوجہ سے پوچھا کہ بیٹی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت بری گزر رہی ہے، بس ہمارے پاس اللہ کی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ ضرور سمجھیں، بہت عجیب زندگی گزر رہی ہے۔ اور پھر ایسے لہجے سے، ایسے کرخت لہجے سے بات کی، نہ ہی حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ آئیں بیٹھیں، آپ کے لیے پانی یا کوئی استقبال سلام نہیں۔ حضرت ابراہیم پہلے سے دکھی تھے، جو کہ جناب حاجرہ کے انتقال کی خبر سن چکے تھے، اور ادھر سے جناب اسماعیل کی بیوی کا یہ حالات اور ان کا یہ دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم چلتے وقت اس کی بیوی کو کہا کہ آپ ایسا کریں، جب آپ کے شوہر اسماعیل گھر واپس آئے نا تو ان کو کہنا کہ فلاں شکل و صورت کا ایک بزرگ آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ سے مراد بیوی کو لیا اور اس کی تشبیہ دی کہ جس طرح ایک پورے گھر کو سردی اور گرمی سے یہ گھر کا دروازہ روکتا ہے تمام مصیبت بلاؤں سے، بیوی کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو برقرار رکھتی ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، بہت تھکے ماندے تھے، سوچ کے یہ آئے تھے کہ تھکاوٹ ہے لیکن جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کی زیارت کروں گا تو یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن آگے سے معاملہ ہی کچھ عجیب تھا۔ اب جو حضرت اسماعیل واپس آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ آیا تھا سفید ریش۔ پھر کہا وہ آئے، آپ کا پوچھتے رہے، بہت شدت سے انتظار کیا اس نے، تھوڑا سا آپ کے انتظار میں، اور وہ مشتاق تھے کہ میں آپ کی زیارت کر کے جاؤں، لیکن آپ نہیں ہیں، وہ چلے گئے واپس۔ اچھا انہوں نے کوئی بات کی تھی؟ جی انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا جب اسماعیل ہے تو ان کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ اب حضرت اسماعیل کو بہت زیادہ دکھ لگا کہ میرے بابا، چونکہ خوشبو سے پتہ چل گیا سب، میرے بابا اتنا سفر کر کے آئے، اور پھر میری بیوی نے اس کو بیٹھنے کا بھی نہیں کہا، اور پھر جناب میری ماں والدہ جناب ہاجرہ کا بھی دکھ یقیناً اس کو لگا ہوگا، اور پھر میری بیوی کا یہ رویہ، حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی سمجھ گئے کہ یہ بیوی کی طرف اشارہ ہے، اس نے فوراً اس کو طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد ایک اور شادی کی۔ کافی عرصہ بعد پھر حضرت اسماعیل کو ملنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، تو زمزم کے پاس ایک خاتون کو دیکھا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں حضرت اسماعیل کی بیوی ہوں، سلام ہو آپ پر اے بزرگوں، آئیں بیٹھیں، بسم اللہ، گھر تشریف لے آئیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بس ایسا کرو اسماعیل گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اسماعیل تو گئے ہیں شکار کے لیے، باہر گئے ہیں یا بکریاں چراتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ایک کوزہ پانی کا دے دیں، انہوں نے پانی دیا، تو اسی سواری پر حضرت ابراہیم نے ہاتھ منہ دھویا، اور پھر ایک پتھر پر اپنا پیر رکھا، اور اس سے کہا کہ اسماعیل جب واپس ہے اس کو کہنا فلاں شکل و شباب کا ایک بزرگ آیا تھا۔ اب وہ واپس چلے گئے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے کی حفاظت کرو، آپ کی چوکھٹ بہت مضبوط ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل واپس آئے، بابا کی خوشبو، پوچھا کوئی آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک بزرگ آیا تھا، میں نے بہت اصرار کیا کہ آئیں بیٹھیں کھانا کھائیں، آپ کی کوئی خاطر تواضع، لیکن وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ البتہ انہوں نے یہاں اس پتھر پر پیر رکھا۔ حضرت اسماعیل آئے تو دیکھا اس پتھر پر پیر کا نقش تھا، تو حضرت اسماعیل فوراً اس پر گر گئے اور اس کے نقش کو فوراً چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی پیغام چھوڑا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بزرگ کہہ رہا تھا کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ بہت مضبوط ہے، اس کا عزت کرو، احترام کرو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل پہلے بھی بیوی کو چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ ان کا خیال رکھنے لگے، ان سے پیار محبت کرنے لگے۔ اگر یہ دیکھا جائے، آپ توجہ سے قرآن مجید کا یہ واقعہ، یہ قصہ پڑھیں، تو خداوند عالم یہ چاہتا تھا کہ میرا گھر آباد ہو، یعنی جناب سارہ کا جناب ہاجرہ پر ناراض ہونا، اور ان کو یہ کہنا کہ ان کو کہیں دور چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو ساتھ لیا، سرزمین مکہ ویران جگہ تھی، اور وہاں آب زمزم کا جاری ہونا، پھر قبائل کا آباد ہونا۔ خداوند عالم یہ مقدمہ، یعنی خدا چاہتا ہے کہ یہاں جو ہے نا آبادی ہو اور میرا گھر آباد ہو۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حکم جاری کیا بھائی کی کہ اب میرا اس گھر کی تعمیر نو شروع کرو، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے بعد حضرت نوح کے طوفان نے اس کو ختم کر دیا، نشان تک مٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے۔ خداوند عالم نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ بناؤ، اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میرا گھر میرے خلیل کے ہاتھوں سے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور خداوند عالم یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی۔ ہاتھ اٹھائے پروردگار، یہ تو میں جانتا ہوں کہ اسی سرزمین پر ہے، لیکن خانہ کعبہ ہے کہاں؟ نشاندہی چاہیے۔ تو اس وقت خداوند عالم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر نشان لگا کر آؤ، نشان لگاؤ اور حضرت ابراہیم میرے خلیل کو بتاؤ کہ یہ وہ جگہ ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے نشان لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب دیوار بناتے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل دور دور سے جا کر پتھر جو ہے نا وہ لے آتے ہیں، بڑی مشقت بڑی محنت کے ساتھ دونوں باپ بیٹے جو نبی ہیں انہوں نے کام شروع کیا، اور انہوں نے اللہ کا یہ گھر، دیواریں، حضرت ابراہیم دیوار چنتے جا رہے ہیں، اور دیوار تقریباً 9 ہاتھ تک جب پہنچ گئی، یعنی 13.5 فٹ، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر لکڑیاں ڈھونڈی، لکڑیاں ڈھونڈنے کے بعد لکڑیوں کی چھت بنائی۔ جب چھت بن گئی تو 2 دروازے، ایک مغرب کی طرف ایک مشرق کی طرف کھلتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر کی جو حضرت آدم جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے، حجر اسود، اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اللہ کی مدد سے پہاڑی ابو قبیس کے نزدیک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو ڈھونڈ لیا۔ دونوں باپ بیٹوں نے بڑی محنت کر کے اٹھا کر خانہ کعبہ کی نصب کیا۔ ابھی جہاں موجود ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نصب کیا تھا۔
اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، خانہ کعبہ بن گیا، مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا مقصد حضرت ابراہیم کی اس دعا سے واضح ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار ہماری یہ کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار اس کا اجر کثیر عطا فرما، پروردگار ہمیں مسلمان اور مومنوں میں ہمارا شمار فرما، ہمیں بت پرستی سے محفوظ فرما، بتوں کی نجاست سے محفوظ فرما، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما، اور ہمارے خاندان سے ایک فرد کی جو لوگوں کی اصلاح کرے، ان بندوں کو آداب بندگی سکھلائے اور ان کو آیات پڑھ کر سنائے، یہ دعا مانگی۔ پروردگار اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، تو یہ مسلمانوں کا مرکز بنا۔ مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا سے کونے کونے سے جہاں بھی لوگ ہیں وہاں اکٹھے ہوں اور وہاں بتوں سے اظہار برات کریں، اور جو بت پرست ہیں ان سے بھی بیزاری کا اعلان کریں، اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں، اور مسلمان ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو یاد کر کے یہاں جمع ہو، اور یہ مرکز ہو، پریکٹیکل یہاں جو ہے نا اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب جب خانہ کعبہ بن گیا، پہاڑی ابو قبیس کے اوپر حضرت ابراہیم گئے، دونوں کانوں میں جو نا اپنی انگلیاں ڈال کر اعلان کیا، ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، جو بھی آنا چاہے اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہے کوئی؟ خداوند عالم نے یہ آواز اس وقت کے جتنے انسان تھے تمام انسانوں کے کانوں تک پہنچی۔ حضرت ابراہیم کے جو آل کے افراد تھے انہوں نے تو لبیک کہا، دوڑے دوڑے چلے آئے، خوشی کا اظہار کیا۔ اور پھر قرآن مجید میں خداوند نے فرمایا جو بندہ بھی ابراہیم کی ان باتوں کی مخالفت کرے گا ہم دردناک عذاب میں مبتلا کر دینے والے ہیں۔ اللہ نے کہا میں علی کل شیء قدیر ہوں، میرے اندر یہ طاقت موجود ہے۔ پھر سارے لوگ اکٹھے ہوئے، حج کے اعمال حضرت جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ حج کے اعمال کس طرح کرنے ہیں، سارا طریقہ کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت قوم کو بتایا۔ پھر سب سے پہلا اجتماع، سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا میں ہوا۔ جب حج ہو گیا تو اس کے بعد عجیب خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ پوری زندگی مشقت، جو بھی اللہ کا حکم آیا اپنی پیاری سے پیاری شے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور کبھی گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل آیا مدد کے لیے تو اس کو بھی واپس کر دیا، نہیں چاہیے مجھے تیری مدد، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ اس کو قبول ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو پھر مجھے قبول ہے، مجھے بھی منظور ہے۔ اس کے بعد بابل سے نکالا گیا، بیکاٹ ہوئے، مختلف پریشانیاں، اور حضرت اسماعیل لخت جگر اتنا پیارا بیٹا اپنے باپ سے جدا ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت نے حضرت ابراہیم نے برداشت کیا۔ اب ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور بہت بڑا امتحان۔ خداوند عالم نے کہا کہ میں اپنے خلیل سے ایک ایسا امتحان لوں کہ جس سے کوئی پہلوان بھی تمام پہلوانوں کو چت کر دے، کوئی پہلوان بھی ایسا مقابلہ نہ کر سکے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دے کر یہ مقابلہ جیت جائے۔ اور وہ بہت سخت امتحان تھا۔ اس سخت امتحان کیا تھا کہ خداوند عالم نے چاہا کہ میں ابراہیم کو حکم دوں کہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرے، اس کی قربانی دے۔ ابھی یہ مشکل مرحلہ تھا، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ رات کا عالم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، عالم خواب میں اللہ نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو، ذبح کرو، میری محبت میں، میرے عشق میں۔ صبح اٹھے، تجسس، سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا خواب ہے، سوچ رہے ہیں، دوسری رات پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی خواب۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور یہ اللہ ایسا چاہتا ہے کہ میں اپنی عزیز ترین جو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اور اصل میں واقعہ کیا؟ واقعہ اس طرح ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں موجود تھے کہ حضرت اسماعیل لکڑیوں کا گٹھا سر پر لائے ہوئے آ کر جو زمین پر پھینکا، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بہت خوش ہوئے، ان کے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، ان کے اعضاء کو دیکھا، ایک طاقتور، بہترین، خوبصورت بیٹا۔ حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی محبت جو ہے نا وہ جاگنے لگی، اثر کرنے لگی، اور دل میں اترنے لگی۔ بہت زیادہ کوشش کی، سبحان اللہ بھی کہا، ماشاءاللہ بھی کہا، الحمدللہ بھی کہا، لیکن اس کے باوجود عالم خواب میں اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اپنی یہ چیز جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے میرے راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے مجھ پر خواب ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حاجرہ سے کہا کہ میں نے آج ایک دوست کے ہاں دعوت پہ جانا ہے، آپ ایسا کریں کہ حضرت اسماعیل کو نہلائیں، دھلائیں، اس کے لباس تبدیل کریں، ان کے بالوں میں کنگھیاں دیں، اور ان کو خوشبو لگائیں، ان کو تیار کریں۔
اب 13 سال کا عمر ہے، جناب سن ہے جناب اسماعیل کا، جناب حاجرہ نے تیار کیا، اچھے اچھے لباس پہنائے، خوشبو لگائی۔ جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے ایک رسی اور چھری بھی دے دیں۔ تو جناب حاجرہ نے پوچھا آپ دوست کی مہمان نوازی، دوست کے ہاں مہمان بن کر جا رہے ہیں تو وہاں رسی اور چھری کا کیا کام ہے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ میرا دوست گوشت بند لے آئے تو بکرا لے آئے اور رسی اور اس چھری کی مجھے ضرورت پڑے۔ تو جناب حاجرہ نے اس کو دے دیا۔ اب دونوں جو ہے نا گھر سے باہر نکلے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر جناب اسماعیل ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو شیطان ایک بزرگ شکل میں جناب حاجرہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دوست کی دعوت پر نہیں جا رہے، بلکہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھلا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ دنیا میں کہیں دیکھا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، قتل کر دے، اور پھر باپ ہو ابراہیم جیسا اور بیٹا حضرت اسماعیل جیسا؟ یہ ناممکن بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہے۔ کیوں کرتے ہیں وہ قتل؟ کہا کہ ابراہیم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو اس وقت جناب حاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے 1000 بیٹے اسماعیل جیسے ہوں، میں اللہ کی راہ پر قربان کر دوں گی۔ اور زمین پر جھکی، کچھ کنکریاں پتھر اٹھائے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی پڑھا اور اس کو ماری اور فرمایا کہ تو ہی شیطان مردود ہے، دفع ہو جا۔ حضرت جناب حاجرہ نے اس کو بھگایا۔ اب یہ دوڑتا دوڑتا حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ اے ابراہیم یہ خواب شیطانی وسوسہ تھا، کیا کر رہے ہو؟ اپنے نخت جگر، یہ جو تمہاری 100 سال کی محنت ہے، کتنی محنت سے بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو آپ کی دعاؤں کے صلے میں بیٹا عطا کیا جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اب اس بیٹے کو ایک شیطانی وسوسہ کے جو ہے نا آپ بھیج چڑھا دیں گے، ایسا مت کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کی محبت میں جو بھی مجھے خرچ کرنا پڑا، قربان کرنا پڑا، کروں گا۔ شیطان تو ہی شیطان مردود ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کنکریاں اور پتھر اٹھایا اور لا حول ولا پڑھا، یہ بھاگ گیا۔ اب یہ تیسری دفعہ حضرت اسماعیل کے پاس پہنچایا اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگا کہ آپ کے بابا بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور معاذ اللہ نقل کفر نباشت، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جوانی ہے تمہاری، ابھی زندگی شروع ہوئی ہے، زندہ رہنا نہیں چاہتے، ابھی زندہ رہو، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، بس یہ باتیں کر رہا تھا۔ کہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا اور تم جہاں سے دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا باپ جو کام کر رہا ہے کس کے حکم سے؟ کہا اللہ، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ایک جان ہے، میری لاکھوں جانیں ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ پتھر اٹھائے، لا حول ولا قوت الا پڑھا اور فرمایا تو ہی شیطان نے بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر مینا پہنچے تو اس وقت کہا کہ بیٹا میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں تمہیں قربان کروں، ذبح کروں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو 7 وصیتیں کی ہیں جناب اسماعیل نے، پر میں بابا جان آپ نے مجھے ذبح کرنا ہے کر لیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں، کیونکہ جب چھری چلے گی تیز چھری ہے، ہو سکتا ہے میرا وجود کانپنے لگ جائے یا تڑپنے لگ جائے، اس میں مادری محبت آڑے آ جائے گی اور اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو، پہلا۔ دوسرا فرمایا آپ ایسا کریں کہ یہ میرا کرتا میں اتار رہا ہوں، آپ اپنا کرتا مجھے دیں اور میرا کرتا جو ہے نا یہ جا کر میری ماں کو دینا تاکہ ان کے لیے یہ نشانی کے طور پر اس کو دیکھ کر وہ زندگی گزر کریں۔ اور میری ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ ہے، وصیت ہے کہ آپ میری والدہ کو جا کے سلام دینا، ان کو تسلیاں دینا، اور فرمایا کہ چھری آہستہ آہستہ چلانا تاکہ میں موت کو قریب سے دیکھ سکوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کرتا میں اتار رہا ہوں تاکہ جب میں تڑپوں تو اس کے تڑپوں، اس کے خون کے قطرے تمہارے لباس پر نہ آئیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ایسا کریں میرا سر نیچے کی طرف کر دیں تاکہ جب آپ چھری چلائیں میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کی میری محبت آپ کے دل میں آ گئی تو پھر اللہ کی محبت اور یہ جو ہے نا اس طرح۔ تو جب یہ تمام شرائط حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی، بہت زیادہ خوش ہوئے، اللہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ حمد ہے کہ تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا۔ ایسے ہی کیا، پھر جناب ابراہیم نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اپنا کرتا انہیں پہنایا۔ مقصد کیا ہے کرتا پہننے کا؟ حضرت اسماعیل چاہتے تھے کہ اس کی خوشبو محسوس کروں تاکہ موت میں بھی میں لذت محسوس کروں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، چھری اٹھائی، چھری چلائی، لیکن چھری چلتی نہیں ہے، بہت زیادہ کوشش کی نہیں چل رہی۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، وہ چھری انہوں نے زمین پر ماری، وہ چھری بولنے لگی، کہا کہاں جاؤں، کیا کروں میں؟ خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ ہمیں کس کی مانوں؟ اللہ کی مانوں یا خلیل کی مانوں؟ خدا کی مانوں یا بندے کی مانوں؟ اس خالق کی مانوں یا مخلوق کی مانوں؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا جناب اسماعیل نے کہ آپ ایسا کریں، اس چھری کو اٹھائیں اور جس طرح نہر کرتے ہیں میرے گلے پر یہ چھری کی نوک رکھ دیں اور اس طرح مجھے میرا گلا کاٹ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بھی کیا، لیکن یہ کوشش بھی، پھر کیا ہوا؟ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کو جب باندھ دیے، چھری اٹھائی اور چھری چلائی، اپنے آنکھوں پر بھی پٹی تھی، چھری چل گئی۔ جب چھری چل گئی، خون بہنے لگا، گرم گرم خون حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر لگا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گیا کہ میری قربانی قبول ہوگی۔ جیسے ہی اپنے آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا تو بیٹا محفوظ تھا، اور وہ آسمان سے جو جنت میں کافی عرصہ وہیں کی غذا کھاتا رہا، گوشت پھند، وہ دمبا، وہ ذبح ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنا بیٹا محفوظ دیکھا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، آپ واقعی امام ہیں، آپ واقعی خلیل ہیں، آپ واقعی مومنوں کی لسٹ میں شامل ہیں، اور کہا کہ میرا ابراہیم حقیقی مومن یہ ہے، اور ہم اپنے مومنوں کو بہترین صلہ دینے والے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھنا یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اب جو بندے حج پر جا رہے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو پسندیدہ ہو۔ یہ کیسے قربانی ہم کریں گے؟ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اے مسلمان، ہم کس طرح یہ قربانی کر کے ہم اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ فلسطین اور مکہ، فلسطین مکہ کہتے، یہی مقصد یہ تھا کہ یہ دو ریاستیں ہیں کہ یہاں صرف اور صرف میرے ماننے والوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، میری امت ہو۔ فرمایا یہ مرکز بنے اسلام کا، اور یہاں اگر پوری دنیا میں کسی مومن مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمام مسلمانوں کو تکلیف اس کی محسوس کرے۔ لیکن ہے افسوس کہ آج فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور اسی مکہ معظمہ کے جو سربراہ ہیں وہ ان کو دعوتیں دے رہے ہیں، لڑکیوں کے بال کھلوا کھلوا کے ان کے استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، اللہ چاہتا ہے کہ جو بھی حج کرنے آئے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرے، ان کی سیرت پر عمل کرے، ان کے کردار کو اپنائے، بتوں کی پوجا سے دور رہے، بتوں کی نجاست سے دور رہے، اپنے نفس کو شکست دے، اپنی روح کو تقویت اور ان کو قوی بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر وقت دیکھتے کہ اللہ کی رضا کن باتوں میں ہے، میں وہ کام کروں کہ جس سے میرا اللہ، میرا مالک راضی ہو جائے۔ ہر وقت تسبیح، تقدیس، ذکر خدا میں مشروع۔ اگر کھیتی باڑی ہو رہی ہے تب بھی غافل نہیں ہے اللہ کے ذکر سے، اگر بکریوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے تب بھی غافل نہیں ہے۔ پوری زندگی لوگوں کو سمجھایا بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ پر جہاں بھی ان کو بٹھا دو یہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہمارے قابل لائق ہے یا نہیں ہے۔ خدا یکتا کی طرف لوگوں کو دعوت حق۔ کوڑے بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام موت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت اسرائیل ہے روح قبض کرنے کے لیے، السلام علیکم السلام، حضرت ابراہیم نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ آواز پرسی کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے کہا جی آپ کی روح قبض کرنے اللہ کا حکم ہے۔ جگہ کو تم کیسے دوست ہو کہ ایک دوست دوسرے دوست کو موت کی نیند سلا دے؟ تو عجیب دوست ہو۔ حضرت جبرائیل نے یہ بات، حضرت اسرائیل نے بات سنی اور پھر واپس چلے گئے۔ پروردگار حضرت ابراہیم تو یہ کہتے ہیں، تو خداوند عالم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے حال پر چھوڑ دو، چونکہ یہ زیادہ زندہ رہ کر میری عبادت کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، باہر جا رہے ہیں، ایک بوڑھا آدمی دیکھا، بہت زیادہ بوڑھا آدمی، اس کا حال یہ تھا وہ کھانا کھاتا ہے اور وہی کھانا پیٹ سے باہر منہ کی طرف نکل رہا ہے، یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کا معدہ اب ہضم کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم نے یہ ماجرا دیکھا، پھر فوراً گھر واپس آئے، پھر اسرائیل کو پایا ایک خوبصورت شکل میں، تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے کے لیے۔ فرمایا میں آمادہ ہوں میری روح قبض کرنے، میں اب اللہ کی ملاقات کے لیے تیار۔ یہ بہار الانوار کی روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم کیسے دوست ہو کہ ایک دوست دوسرے دوست کو موت کی نیند سلا دے؟ یہ جواب سن کر حضرت اسرائیل واپس چلے گئے، پروردگار سے کہا، پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم جا کر حضرت ابراہیم سے کہو کہ تم کیسے دوست ہو کہ جو دوست کی ملاقات سے بھاگتے ہو؟ فرمایا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو دوست سے ملنے کا مشتاق ہو، ملنے کا تمنا، ملنے کی آرزو کرے۔ فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اپنے دوست کی ملاقات کرو؟ آپ جو حضرت اسرائیل آئے اور یہ کہا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور ایک نورانی شکل میں حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کون ہے کہ جو تم سے بھاگتا ہو، اتنا نورانی چہرہ، اتنا خوبصورتی؟ تو حضرت اسرائیل نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں ہر کسی کے پاس اس شکل و صورت کے ساتھ نہیں پہنچتا، نہیں جاتا، بلکہ جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو انبیاء ہے، جو معصوم ہے، جو ان کے راہ راستے پر ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، میں ان کے پاس اس شکل و صورت میں آتا ہوں، وگرنہ جو کافر ہے، منافق ہیں، ان کے پاس جب میں جاتا ہوں تو اس وقت میری شکل اور صورت کچھ اور ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جبرائیل نے روح قبض کی، 175 سال کی کامیاب ترین زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا میں گزاری، خوشحال زندگی، کامیاب زندگی، مردوں والی زندگی، مجاہدوں والی زندگی، غازیوں والی زندگی، پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے، جو کچھ بھی فرمایا تیری رضا چاہیے، میرا کچھ بچے، اگر آگ میں ڈالا جا رہا تو تب بھی جبرائیل آیا کہ جبرائیل پیچھے ہٹ جاؤ، اگر اللہ کو پسند ہے میرا جل جانا تو کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر بابل سے نکالا گیا تب بھی راضی ہیں، اگر اور اتنا مصیبتیں آئیں بہت زیادہ تب بھی آمادہ ہیں، ہاتھ اٹھاتے پروردگار مجھے مومنوں میں شمار کرنا، پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں شمار کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین فلسطین پر 175 سالہ کامیابی زندگی گزارنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ یہ مکہ میں رہتے تھے اور اس کی بیوی بچے بہت زیادہ تھے، بیوی ایک تھی، پہلی طلاق ہو گئی تھی، اب یہ وہاں رہ رہے ہیں، بہترین زندگی، آب زمزم کے ساتھ ان کا گھر ہے، اور یہ بیت اللہ کی چابی بردار بھی ہے، بیت اللہ کی حفاظت اور بیت اللہ کے گھر کی دیکھ بھال، حج بھی پڑھاتے ہیں، تمام امور ان کے پاس تھے، اور ان کا ذریعہ معاش یا تو کھیتی باڑی کرتے یا بکریاں چراتے یا شکار کر کے اپنا گھر چلا رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ اس خانہ کعبہ کی جو دو دروازے ہیں، ایک مغرب کی طرف اور ایک مشرق کی طرف، تو ان کو پردوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے، فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو حضرت اسماعیل کی بیوی نے اپنی جو ان کی بھیڑ بکریاں تھیں ان کے ساتھ، ان کی اون کے ساتھ دو پردے لٹکائے، جو دروازوں پر لٹکائے گئے، دو پردے تیار کیے گئے، حضرت اسماعیل کی بیوی نے یہ تیار کیا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کی بیوی نے پھر مشورہ دیا کیوں نہ اس پورے خانہ کعبہ کو، جو پتھروں کی ابھی دیوار ہے، پتھر نظر آ رہے ہیں، تو احترام ہے اس کو پورا جو ہے نا غلاف اس پر چڑھایا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آمادہ ہوئے، اور پھر سب سے پہلا غلاف جو خانہ کعبہ میں ڈالا گیا تو وہ حضرت اسماعیل کی بیوی نے بھیڑ کی اون سے تیار کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر چڑھایا، اور اس دور سے لے کر آج تک ہر ذی الحج کو، ماہ ذی الحج کی 10 کو اللہ کے گھر کو جو ہے نا وہ ڈھانپا جاتا ہے، اس پر پردہ چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، بابا کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، ہر وقت یاد کرتے تھے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے نہیں ہے، مجھے ملنے کے لیے نہیں ہے، کہ فوراً جبرائیل ہے، اور حضرت جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ اس میں صبر و شکر کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسا لفظ جاری ہو کہ جو اللہ کے غضب کا موجب بنے اور اللہ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام غمزدہ ہوئے، پھر آپ اپنے بابا کے لیے دعا کی، اور پھر حضرت جبرائیل نے اطلاع دی کہ ان قریب آپ بھی اپنے بابا سے جا کر ملنے والے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرمائی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب حاجرہ ہے، والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کا نام 12 مرتبہ
آیا ہے، بہترین زندگی گزاری۔ قرآن مجید نے ان کو بہت ہی متقی، صابر، پرہیزگار، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا مومن ان القابات کے ساتھ نوازا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام اس دنیا سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ڈیوٹی لگائی، فریضہ کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ فلسطین اور کنعان میں آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ حضرت اسحاق نے کنعان میں تبلیغ کی، بہت زیادہ تبلیغ کی، اور کافی لوگوں کو یکتا پرست بنایا، مسلمان بنایا، اللہ کا ماننے والے بنایا۔ اس کے بعد 180 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے وہ بھی رحلت ہو چکے۔ یہ تینوں آج ان کی یاد باقی ہے، جو بھی حج ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، میرے اوپر جد امجد یعنی حضرت یعقوب علیہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ انشاءاللہ ان قریب وہ بھی ہم قصہ بیان کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ بھی معاف کرنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔